نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیش گوئی میں مدینہ منورہ کا ذکر خصوصی طور پر ملتا ہے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل بہت سے لوگوں کی خواہش رہی تھی کہ وہ مدینہ منورہ، جس کو اس وقت یثرب کہا جاتا ہے، میں رہ کر آپ کا استقبال کریں اور آپ پر ایمان لائیں۔ اسی طرح کی یہ خبر عبداللہ بن عامر کو مل چکی تھی، جنہوں نے اپنی اولاد کو وصیت میں کہا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر آپ کی خدمت کریں اور آپ پر ایمان لائیں۔ انہی عبداللہ بن عامر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اپنے قبیلے کو انتہائی عقل مندی سے اللہ کے ایک بڑے عذاب سے بچایا تھا، اور اس وقت یثرب میں رہنے والے ہلاک ہو گئے تھے، اور بعد میں انہی کی اولاد انصار مدینہ بنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی اور ان کی نصرت کی۔ تو آئیے چلتے ہیں اس قصہ کی جانب جس میں عبداللہ بن عامر اپنی اولاد کو بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو نیچے دیے گئے سرخ بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی ہلکا سا دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں تاکہ ہم آپ کی رائے سے آگاہ ہو سکیں۔ ناظرین، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ سیل ارم کے باغات سردی اور گرمی کے دونوں موسموں میں پھل دیا کرتے تھے، لیکن وہاں کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا اور کفر و بدکاری میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس قوم نے پہاڑوں کے درمیان بند باندھ رکھا تھا اور پانی جمع رکھتے تھے، اسی لیے اس قوم کا نام سیل ارم پڑ گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تباہی کا فیصلہ کیا تو بند کی دوسری جانب بڑے بڑے چوہے مسلط کر دیے جن کے پنجے اور دانت لوہے کے تھے۔ چونکہ وہ بند کی دوسری جانب تھے اس لیے کسی کی نظر وہاں نہیں جاتی تھی۔ عبداللہ بن عامر ازدی اس صورتحال سے باخبر ہو گئے، اور انہوں نے جب بند پر جا کر دیکھا تو چوہے زمین کھودنے اور پتھر کاٹنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ اور بچوں کو بلا کر یہ سب کچھ دکھایا اور کہا، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اب اس تباہی سے بچنے کی کوئی صورت نہیں، اور اس عذاب سے نجات کے لیے جو بھی اقدامات کیے گئے تھے وہ کارگر ثابت نہیں ہوئے۔ یہاں پر ایک کوشش یہ کی گئی تھی کہ بلیوں کو لے جا کر ان چوہوں پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ چوہوں کو کھا جائیں اور باقی چوہے ڈر کر بھاگ جائیں اور بند محفوظ رہے، مگر یہاں معاملہ برعکس ہوا تھا اور چوہوں نے بلیوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور بلیوں کو کھانا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ بلیاں ڈر کر بھاگ گئی۔ عبداللہ بن عامر نے اپنی اولاد سے کہا کہ ہمیں اپنی جانیں بچانے کے لیے کوئی طریقہ نکالنا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بڑے بزرگ ہیں، آپ ہی کوئی طریقہ بتا دیں۔ عبداللہ بن عامر نے سب سے پہلے اپنے چھوٹے بیٹے کو بلایا اور سمجھایا کہ آج صبح جب میں بیٹھک میں بیٹھوں اور قوم کے بڑے اور معززین آ جائیں تو میں تمہیں حکم دوں گا، اور تم نے اس کی بالکل پرواہ نہیں کرنی اور میری بات نہیں ماننی۔ جس پر میں تمہیں سخت سست اور برا بلا کہوں گا، جس پر تم میرے مقابلے پر آ جاؤ گے اور میرے منہ پر تماچا جڑ دو گے۔ پھر انہوں نے یہ سارا قصہ باقی بیٹوں کو بتایا اور کہا کہ جب تمہارا چھوٹا بھائی میرے منہ پر تھپڑ مارے تو تم غصہ بالکل نہیں کرنا، بلکہ ایسے بیٹھے رہنا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ تمہیں پرسکون دیکھ کر قوم کے کسی بھی شخص میں یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ تمہارے چھوٹے بھائی کو روکے اور اس سے بدتمیزی پر جھگڑا کرے۔ بس یہی وہ موقع ہوگا جب میں ایسی قسم کھاؤں گا جس کا کوئی کفارہ نہیں ہوگا، اور میری قسم یہ ہوگی کہ میں ایسی قوم میں ہرگز نہیں رہ سکتا جو یہ دیکھتے ہوئے کہ سب سے چھوٹے بیٹے نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور قوم کے کسی فرد نے اسے روکا تک نہیں۔ یہ پلاننگ مکمل ہو گئی اور خاندان کے تمام افراد نے اس پر اتفاق کر لیا۔ اب انتظار اگلے دن کا تھا۔ دوسرے روز حسب معمول قوم کے لوگ جمع ہونا شروع ہوئے تو عبداللہ بن عامر نے اپنے طے شدہ منصوبے کے تحت اپنے بیٹے کو کسی کام کا حکم دیا، لیکن اس نے پرواہ نہ کی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ عبداللہ نے پھر دوبارہ حکم دیا اور اس نے پھر ٹال دیا، جس پر عبداللہ طیش میں آ گئے اور اس کو سخت سست اور برا بلا کہنا شروع کر دیا، تو وہ ان کے مقابلے پر آ گیا، یعنی بدتمیزی پر اتر آیا اور باپ کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ اس واقعہ پر قوم کو بڑا تعجب ہوا اور اپنا سر جھکا
جھکا کر سوچنے لگے کہ ان کے دوسرے بیٹے اپنے چھوٹے بھائی کو نہ روک رہے ہیں اور نہ ہی اس سے باپ کو مارنے پر جھگڑا کر رہے ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں مداخلت کرنے والے؟ یہ تو ان کا خاندانی معاملہ ہے۔ قوم کے معززین اور دیگر لوگوں کو خاموش دیکھ کر عبداللہ بن عامر ایک مرتبہ پھر بھڑک گئے اور قسم کھائی کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور وطن ترک کر دوں گا۔ میں ایسی قوم میں کیسے رہ سکتا ہوں جو بیٹے کے باپ کو مارنے پر خاموش رہے؟ جس پر پوری قوم نے معذرت کرنا شروع کر دی اور کہنے لگی کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ آپ کے بیٹوں نے اس معاملے میں کوئی رد عمل نہیں دیا اور ہم اسی انتظار میں رہے اور یہی وہ وجہ تھی کہ ہم نے کوئی اقدام نہیں اٹھایا۔ اس پر عبداللہ بن عامر نے کہا کہ اب جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، اب بس میرے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ میں اس علاقے کو چھوڑ دوں تاکہ میری قسم پوری ہو سکے۔ اب عبداللہ بن عامر نے اپنا مال اسباب فروخت کرنے کے لیے قوم کے سامنے رکھ دیا، جس پر پہلے سے نادم قوم کے لوگوں نے مزید ندامت سے بچنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر قیمت لگانا شروع کر دی۔ سامان فروخت ہونے کے بعد انہوں نے رقم اور دوسرا سامان ساتھ لیا اور وہاں سے کوچ کر گئے۔ ان کے جانے کے کچھ عرصہ بعد ہی چوہوں نے اس بند کو توڑ ڈالا اور ڈیم کا پانی بہہ نکلا اور اچانک رات کے وقت جب لوگ سو رہے تھے پانی کے عذاب نے ان لوگوں کو آن گھیرا اور وہ سب کے سب بہہ گئے۔ عبداللہ بن عامر اپنی عقل مندی اور دور اندیش کے باعث نہ صرف عذاب الہی سے بچ گئے بلکہ اپنی جمع پونجی اچھی قیمت پر فروخت کر کے منافع بھی حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عقل و شعور کسی کی میراث نہیں اور ہمیشہ سے عقل مند لوگ انتہائی دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے خود کو بھی بڑے نقصان سے بچا لیتے ہیں اور اگر کوئی ان کی بات ماننے والا ہو تو اس کو بھی بچا لیتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو لازماً سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔